ایسا نور بول دیں گے. یہ بات میں دوسری نشست میں بات کریں گے کہ وہ حصی نور تھا یا ہدایتی نور تھا. بات کریں پہلے یہ کہ لفظ نور کا اللہ رب العالمین جل وعلا نے نور کہنے کے بعد آگے وضاحت نور فرمانے کو جس سرکار نے فرمایا کہ خرج منی نور، میری ماں نے کہا مجھ سے نور نکلا. اس کے بعد کنڈیشن نہیں اس کی کیفیت کیا تھی، فرمایا نور، بلکہ اس کا قرینہ موجود ہے کہ وہ واقعی میں لائٹ تھا، نور تھا. جب تو ملک کے شام کے محلات اندھیرے میں لائٹ ہے. واضح استعارہ موجود ہے، یہ واضح اشارہ موجود ہے، یہ واضح قرینہ موجود ہے جو اس بات کا معید اور تعین کرتا ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نور سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ اگر حصی مراد لیتے ہیں مسئلہ یہ ہوگا. حصی نور اور ہدایتی نور سے مراد یہ جیسا قرآن بھی نور ہے نا، لیکن اگر لائٹ بند کر دے تو کمرہ روشن ہوتا ہے نہیں. ٹھیک ہے، اور یہ لائٹ بھی نور ہے، اس سے چیزیں روشن ہو جاتی ہیں. تو یہ نور جو ہے حصی ہے، فزیکل طور پر جس کو ہم محسوس کر رہے ہیں. قرآن جو ہے وہ مانند نور ہے، یعنی ہدایت دیتا ہے. یہ دو نور کی قسم ہے. اب دوست یہ کہتے ہیں کہ جناب حضور علیہ السلام جو ہے وہ ہدایتی نور ہے، لیکن آپ کے بدن سے روشنی نکلے یہ حضور کے لیے نہیں ہے. میں کہا دیکھیں الحمدللہ ہم تو فرد کامل ہدایت کا نور حضور کی ذات مبارکہ کو مانتے ہی ہیں، اس کا انکار تو کفر ہے. ٹھیک ہے، لیکن فضائل کے درجے کے اندر جو یہ روایت موجود ہے حضور کے بدن پاک کی تطہیر کی توجہ چاہتا ہوں میں، اور میں اس پر گفتگو اختتام کرنے جا رہا ہوں. لیکن رات کو سونے سے پہلے ہم اس پر ذرا غور کر لیں. دیکھیں حضور ہیں تو ہدایت ہی نور، اس کا تو کوئی انکار نہیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس ہدایت کی لطافت کے لیے سرکار کے فضائل اور باب الفضائل کے اندر حضور کے بدن مبارک کی جو کرنیں ہیں، جو چمک ہے، یعنی کثیر جسم کا پسینہ کیسے خوشبودار ہو سکتا ہے. یہ نورانیت ہی کا عنصر ہے کہ بدن میں کثافت نہیں. اسی لیے سرکار پیر محلی شاہ صاحب نے کثیف کہنے والے شخص کی گد لگائی تھی اور کہا تیری جرت کیسی ہوئی تو نے سرکار کے بدن مبارک کو کثیف کہا. سرکار مدینہ کا جسم مبارک اتنا لطیف ہے، اتنا بولیے اتنا لطیف ہے کیونکہ کثیف چیز اوپر نہیں جاتی، اوپر سے نیچے آتی. سردار کا معراج تشریف لے جانا اللہ خالی کی مقدار اٹھا کر لکھیں، فرمائے حضور نور من انوار ہیں، اس لیے جبریل کا نور جتنا طاقتور تھا وہ وہاں تک پہنچا. حضور کی نورانیت بلند تھی اس لیے صراط کو کراس کر گئی. یہ تعبیرات اگر ہم نے بیان کی تو آپ پکڑیے، یہ آج سے صدیوں پہلے علماء نے بیان کی ہے، یہ تعبیرات بیان کی ہیں. اور یہ تعبیرات صرف گپ مارنے کے صفحہ پلٹائے کہ نہیں، یہ ان کا نظریہ تھا اس لیے انہوں نے کتابوں میں لکھی ہے. اب میرے دوستوں نے توجہ کرنا، سرکار فرماتے میری والدہ نے کہا مجھ سے نور نکلا، مجھ سے. اب اس نور کے بارے میں یہ دونوں، اب ہدایتی نور ہے یہ حصی نور ہے، آپ طے کر لیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ حصی نور ہے تو مسئلہ یہ ہو گیا. یہی ہم منوانا چاہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا بدن مبارک جو ہے وہ نور کے قالب میں ہے. اگر نورانیت انبیاء میں نہ ہو تو وہی کیسے آئے؟ اسی لیے علماء نے لکھا کہ جبریل جب نری نورانی شکل میں آتے ہیں تو آپ ساتھ، میں تفسیروں کا حوالہ نہیں کرتا، اصول کا حوالہ دیتا ہوں. علامہ جلال الدین سیوطی نے اتقان میں لکھا ہے، علامہ سیوطی نے اتقان میں جو اصول قرآن کی کتاب ہے اور اصول وحی میں لکھا کہ حضور علیہ السلام پر وحی دو طریقے سے آتی ہے. ایک تو جبریل انسانی شکل میں آتے ہیں تو حضور بشری جہاں میں ملاقات کرتے ہیں. فرمایا جب جبریل اپنی نورانی شکل میں آ جائے تو فرمایا یہ لفظ لکھے علامہ جلالی سیوطی نے، ان سے پہلے علامہ راضی نے اور تقریباً سارے علماء، بلکہ مقدمہ میں خلدون کے اندر یہ بات اس جیسے شخص نے بھی دبا کر لکھی. یہی بات آگے چل کر لکھی. فرمایا کیا؟ فرمایا جبریل جب اصل شکل میں حضور کے پاس آتے ہیں جو نوری شکل ہے تو فرماتے ہیں انخلع عن الصورة البشریت الى صورة الملکیت. انخلع ینخلع انخلاع، اس کا معنی جامہ اتار دینا. اس کا معنی کیا ہے؟ جامہ. اور لفظ کو لغت کے ساتھ نسبت ہوتی ہے اس لیے تو استعمال ہوتا ہے. اس کا مجازی معنی جب تک نہیں لے سکتے جب تک حقیقت متاثر نہ ہو. صحیح ہے؟ تو اب دیکھیے روایت یہ ہے کہ انخلع عن الصورة البشریت الى صورت الملکیت، حضور بشری شکل کو اتار کر نوری شکل میں جبریل سے ملاقات. یہ نورانیت کا حصہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن میں یہاں پر اس مسئلے کو حل کر دینا چاہتا ہوں. وہ یہ میرے دوستوں
ہمارا سوال یہ ہے پورے دنیا کے دوستوں سے، حضور سید عالم کی ہدایت کے نور کا تو ہم منکر نہیں، کیونکہ جو اس کا منکر ہو وہ مسلمان ہی نہیں رہتا. آپ حصی کے منکر، اس پر آپ بات کریں ہمارے ساتھ. حضور فرماتے ہیں میری ماں نے، کیونکہ میلاد کی رات ہے یار، موضوع سے بھاگ نہیں رہے، ادھر ہی جمے ہوئے. یہ حدیث اگر آج نہیں پڑھیں گے تو کل مزہ ہی نہیں آئے گی. یعنی حدیث اس طرح رہے گی، ہمارے اندر وہ حلاوت شاید کھڑی نہ ہو، کیونکہ یہ ماحول اور آج کی شب کو حلاوت کھڑی کر رہی ہے، اس لیے کہ آج کی شب کو نسبت ہے میلاد کے مصطفیٰ. میری بات اب اس لیے دیکھیں، مفتی صاحب قبلہ ہو، ڈاکٹر صاحب قبلہ ہو، سب نے بات میلاد ہی یعنی ولادت سے متعلق نہیں کی ہے. کل آپ تقریر کروا لیجیے ہم سے، ہم کسی اور اس پہ کریں گے. آج جو ہم بات کریں گے وہ بدن مصطفیٰ پر کریں گے، وہ ولادت مصطفیٰ پر کریں گے، وہ سیدہ آمنہ کی عظمت پر کریں گے. بولیے سبحان اللہ. یہ بات ساری جمعوں میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مقام موضوع کیا ہے؟ شب ولادت. اب ذرا توجہ کریں، موضوع سے بھاگ نہیں رہے، یہاں نہیں چھوڑا رہے، تقریر نہیں ڈولی، تقریر ہی پر ہمیں ذرا توجہ رکھنا. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری ماں نے کہا خرج منی نور، اور سرکار نے اپنی والدہ کے قول کی حکایت کی کہ میری ماں نے یہ کہا. تو بھائی روایت کے لیے تو راوی ہونا چاہیے. سیدہ آمنہ کی روایت کے راوی مصطفیٰ ہے. خرج منی نور، خرج منی نور. آپ فرماتے ہیں سرکار علیہ السلام میری ماں نے کہا کہ مجھ سے نور نکلا. جھگڑا ہو گیا، اس میں کیا ہے؟ میرے کو مسئلہ یہ حل ہو گیا. سبحان اللہ. میں نے کہا دیکھیں اس نور سے اگر حصی نور مراد لیتے ہیں فزیکل طور پر تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اگر اس سے ہدایتی نور مراد لیتے ہیں پھر اپنے ترجمے درست کرو. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ کا جو آپ نے معنی کیا تھا کہ ہدایت نہیں تھی، تو میں نے کہا یہ نور کیا تھا؟ دونوں میں سے ہوگا. نہیں سمجھ رہا میری بات؟ یہ نور کی تعبیر دونوں حال سے خالی نہیں، یا تو یہ فزیکل نور ہوگا یا ہدایتی نور ہوگا. تو سرکار پیدائشی طور پر نور ہے، حدیث آ گئی. اب اس نور کو ایکسپلین اگر آپ فزیکل نور سے کریں تو مسئلہ ان کے لیے بھاری ہے. اگر ہدایتی نور سے کریں تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا کا فائدہ یہ جو کیا معنی آپ نے کہ 40 سال پہلے ہدایت نہیں تھی، رب نے ہدایت دی، اور میں نے کہا پھر یہ نور کا معنی ہدایت کر کے تم کو کیا ملا؟ اس نور کا معنی ہدایت کر کے. تو میں نے کہا چوری نہ کرو، یہ نور یا تو حصی ہوگا یا ہدایتی ہوگا. ہمارے نزدیک دونوں ہیں، ہم اس کے اشتراک کا قائل ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ہدایتی نور بھی لاتے ہیں تو 40 سال پہلے نبی شریعت ڈھونڈ رہے تھے، اس کا الزام کیوں لگاتے ہیں؟ 40 سال پہلے ہدایت نہیں تھی، اور میں نے کہا 40 سال پہلے چھوڑ، حضور جو پیدا ہو رہے ہیں تو فرمایا میں نور تھا. اب وہ نور یا تو حصی ہے یا ہدایتی ہے. اگر تم ہدایتی نور کے پیچھے پڑے ہو تو پتا چلا کہ نبی شریعت لے کر آئے تھے. اور ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، صدر شاہ صاحب قبلہ غور فرمائیے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہمارے علماء نے لکھا محبوب ہم نے آپ کو خلق عظیم پر اٹھایا. میر صاحب توجہ کیجئے، کاشف صاحب توجہ کیجئے اس بات پر. اہل سنت کا مقدمہ میں اپنے استادوں کی طرف سے طالب علم عرض کر رہا ہے، توجہ کریں. ہمارے بزرگوں نے لکھا یہ بات، اور اتنی مسلم لکھی. میں مفتی نعیم صاحب سے کہہ رہا تھا سلام امام پر، جو لکھتا ہے تو پھر وہ کیونکہ اس کا کمال کیا ہے، وہ مسلمات لکھتا ہے. وہ 13ویں صدی میں لکھ کر 1300 سال کو لکھتا ہے. 13ویں صدی میں رہ کر اس صدی کو نہیں لکھتا، 1300 سال کو لکھتا ہے. کیونکہ مجدد جو ہوتا ہے وہ بنتا نہیں. مجدد وہ نہیں جو اپنی بات کرے، مجدد وہ جو پچھلوں کی بات کرے. اس لیے امام کا تحفظ اس لیے کہ پیچھے صدیاں موجود ہیں، پیچھے سماج اعظم موجود ہے. اس امام کو ہلاؤ گے تو 13 صدیاں ہل جائیں گے. جس طرح نسب میں سے ایک دادا کو غائب کرو گے تو سارا نسب مشکوک ہو جائے گا. اسکول میں آپ ذرا بتائیے یہ نیم آف فادر کا یہ $5000 آپ نے کھانے میں چھوڑے. آپ کہنے گا آپ بچے کا نام لکھ رہے ہیں، نیم آف فادر تو لکھیں، فارم کے اوپر فل کریں. انہوں نے کہا جی پرنسپل صاحب آپ کیوں اس فادر کے نام کے پیچھے پڑ گئے؟ آپ چھوڑیں نا، آپ کو کتنا ڈونیشن چاہیے؟ انہوں نے کہا بھائی جہاں شریفوں کا اسکول ہے، ڈونیشن سے کیا کرنا ہے؟ اب آپ دیکھو ایک ابا غائب ہوا تو پورا نسل مشکوک ہوا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو مجدد وہ، میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بہت نیچے آ کے بات کر رہا تھا، مزاجن نہیں کہنا چاہ رہا تھا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بات
کہ جس طرح عزت والے کے لیے اس کے سارے ابا مکمل ہونے چاہیے، تو مجدد وہ ہوتا ہے آتا بعد میں جڑا سب سے ہوتا ہے۔ آتا بعد میں اپنے دور میں آتا ہے لیکن جڑا۔ اب یہ نور کا مسئلہ کو حل ہو۔ اب ذرا سنیے، قرآن نے کہا محبوب آپ کا خلق جو ہے نا، خلق یہ عظیم ہے۔ انک علی خلق اعلیٰ، اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے، یعنی ہم نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ خلق عظیم اچھے مینرز جو ہیں، سچ بولنا ہے، امانت ہے، شرم ہے، حیا ہے، تو جو اس کو اپناتا ہے تو سچ کا اس پر احسان ہوتا ہے۔ فرما علی خلق عظیم، محبوب اب سچ بنے گا وہ جو تو بولے گا۔ اب یہ سارے خلق کے جو اقدار ہیں اور یہ جو اخلاق کے حسنہ کے شعبے ہیں وہ تیری اداؤں کے محاط پہ۔ اور علماء نے لکھا خلق جو ہے، توجہ سنیں، خلق اخلاق یہ بندہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ بندہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور میں آپ کو دیکھیں خامخواہ ہنسوں تو یہ خلق نہیں ہے، آپ سے متاثر ہو کر میرا دل ہنسے تو یہ خلق ہے، کیونکہ اخلاق میں تکلف نہیں ہوتا، جو کام تکلف سے ہو جائے وہ خلق نہیں۔ یہ باریک سا فرق ہے۔ اخلاق کس کو کہتا ہے؟ یعنی جو کام خود بخود ہو، اگر غلط ہو رہا ہے یعنی اندر سے جس کا چاشنی موجود ہو۔ اگر میں خامخواہ آپ کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں تو اس کو خلق نہیں کہتے، خلق کہتے ہیں ظاہر کے ساتھ پیچھے کا رابطہ بھی ہو، پیچھے کا۔ اور خلق وہ ہے جو بندہ لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اب میری ماں سے کسی نے پوچھا حضور کا خلق کیا تھا قرآن؟ سبحان اللہ۔ اب دونوں کو ملا کر دیکھیں، یعنی مصطفیٰ وہ ہے جو آئے ہیں قرآن لے کر اپنی ماں کے پاس، سینے میں قرآن لے کر آئے ہدایت کا اپنی ماں کے پاس۔ ہاں اس کی مطلوب آیتوں کا سلسلہ وہ تو 40 سال میں شروع ہوا ہے، لیکن ہدایت کا پورا قرآن میرے آقا لے کر پیدا ہوا۔ کیا مانا کریں گے خلق کا؟ میری بات یہی ہمارے علماء نے لکھا ہے، یہی بولی ہے ہمارے۔ اب میرے دوستوں میں اختتام کی طرف چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک کیسے انوار کی طرف ہے، میں بات اس کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو چہرہ تو ہر ایک کا خوبصورت ہوتا ہے بلا تشبیہ حضور سے، ہمارے بدن کے اندر بھی کچھ چیز لطیف ہے، کچھ چیز کثیف ہے۔ دیکھو دو قسم کی چمڑی ہمارے بدن کے اندر ہے۔ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب تشریف فرما، ملک ناصر صاحب، دیگر اور لوگ بیٹھے ہیں جو اس مسئلے میں کافی تحقیق کرتے ہیں۔ میں نے اپنے فکر سے قاری صاحب کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے حدیث سے اور بزرگوں کی نسبت سے کہ یہ کیا، دیکھیں ہمارا یہ جو گال ہے یہ بھی چمڑی ہے، لیکن اسکن ہے، اور یہ ایڑی ہے، لیکن دونوں کی لطافت میں سختی میں فرق ہے نا۔ پاؤں کی جو چمڑی ہے وہ انتہائی سخت ہے اور چہرے کی جو ہے وہ انتہائی گداز نرم، ٹھیک ہے۔ ایک بات اسی طرح ذرا غور کریں آپ، اس سے آپ اندازہ لگائیے کیا عام انسان میں بھی لطافت ہوتی ہے، ورنہ آپ کی آنکھیں دیکھ نہیں رہی تو یہ لطافت ہی ہے نا۔ بندہ نور نہیں، بندہ نور نہیں، میں نے کہا تو اندھا ہے، کہے گا نہیں، میں نے کہا آپ نے لائٹ نہیں تو دیکھا کیسے؟ تو عام انسان نور سے بری نہیں ہے، نور ہے اس میں۔ یہ چہرہ جو ہمارا چمکتا ہے اور ایڑی نہیں چمکتی، میرے مصطفیٰ کی تو ایڑی بھی چمکتی ہے۔ میرا امام کہتا ہے کہ ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہے بقار ایڑیاں، وہ ایڑیاں جس جوتے میں آ جائے تو میرے امام کہتا ہے ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کی تاج سر بنتے ہیں سیاہ، ہر ذرے جھڑ کر محبوب تیرے نالین سے جو قطرے گرتے ہیں، جو دھول اڑتی ہے وہ اتنی لطیف اور لطف ہو جاتی ہے روشن کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاہ۔ اسٹار کا جو کرسٹل پن ہے، کرسٹل پن اسٹار کا جو اس کی چمک ہے، وہ بھی چمک دینے کے لیے رسول اللہ کی نالین کی دھول کو لیتا ہے۔ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاہ۔ قدر توجہ کیجئے، یہ ہمارا چہرہ جو ہے یہ اس کی چمڑی تھوڑی لطیف ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اب میں صرف سمجھانے کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جی حضور کا چہرہ مبارک ذکر کرو، میں نے کہا صحابی کا شعر میں نے بیان کیا۔ میں بھی ایک جگہ پر تھا شکاگو میں، تو ایک سنی آیا کہنے کا حضرت وہ شمائل بیان کریں، میں نے کہا جی میں بہت گناہگار ہوں۔ کسی پرہیزگار شخص کو آپ دیکھیں، ہاں اور حق ہے، یہ ہنسنا نہیں، حق ہے، کیونکہ حضور کے شمائل کہ سرکار کا چہرہ مبارک کیسے تھا، ریش مبارک کیسے تھی، بینی مبارک کیسی تھی، ہونٹ مبارک کیسے تھے، آنکھیں کیسی تھی، جبین مقدس کیسی تھی، یہ صرف تم سمجھ رہے ہو، نہیں سمجھ رہے اس لیے بتا رہا ہوں۔
ورنہ خدا کی قسم میرا دل یہ لفظ بولنے پر بھی کانپ رہا ہے کہ کیسے کہا جائے، کیسے کہا جائے۔ شمائل کی آپ بات کرتے ہیں، شمائل اس کو پڑھوائیے جس نے 3 مہینے کا روزہ رکھا ہو اور اس کی روح سے گرد بالکل دور ختم ہو گئی اور طبیعت اس کی لطیف ہو چکی ہو اور اس نے ہمیشہ قرآن ہی کا مطالعہ کیا ہو، مسجد کی فضا میں رہا ہو، دماغ کی اسکرین بالکل صاف ہو گئی ہو، اب اس سے کہو کہ سرکار کا چہرہ پڑھ کے۔ امام ترمذی نے شمائل اس لیے تو نہیں لکھے تھے نا کہ ہر غیرہ تو خیرہ بس عربی تھوڑی سی آیت بیان کرے، اس کا اثر اگر کیفیت طبیعت پر نہ ہوا تو پھر ایمان اوپر نہیں نیچے جائے گا۔ صحابہ تو یہ ذکر بڑھانے کے لیے کرتے تھے اور ہم پر یہ ذکر کر کے اگر کوئی کیفیت طاری نہ ہو تو یہ ایمان کے خطرہ ہے۔ یا تو ذکر کریں نہیں، کریں تو کیفیت کو بلند کریں، کیونکہ کیفیت اگر بلند نہیں ہوئی تو جہاں ہے وہاں سے گر جائے گی، جہاں ہے وہاں سے۔ اب میں یہاں پر ایک بات آخر میں کر رہا ہوں، یہ ہے دیکھیں عام انسان کے اندر بھی نورانیت ہوتی ہے چہرے کے اندر، لیکن میرے دوستوں نے توجہ کرنا اور مجھے اس مثال کا معاف رکھنا صرف سمجھانے کی۔ دیکھو بغل کے اندر بھی چمڑی ہے اور چہرے پہ بھی چمڑی ہے، بغل میں تھوڑے سے بال آئے تو بدبو آتی ہے، چہرے پر بلا تشبیہ پوری داڑھی ہے تو بدبو آتی ہے، کیونکہ وہاں کثافت ہے یا لطافت ہے۔ مجھ سے ایک بندہ کہنے کا سرکار کا وجہ کریم کیسا تھا، اور میں نے کہا یار معاف رکھو، میں نے ایمان پر مرنا ہے، میری کیفیت یہ نہیں ہے، میں تمہیں کیا کہنا حضور کا چہرہ بتاؤ، میں نے کہا میں حضور کی بغلیں بتاتا ہوں۔ عام انسان کا چہرہ روشن ہوتا ہے، بغلیں سب سے زیادہ کثیر گاڑی بدبو والی ہوتی ہے، لیکن میرے آقا کا مرتبہ یہ بخاری کی حدیث ہے، کاش میری روح اس بات کو نکل جائے۔ اللہ اکبر، کتاب الاستسقاء کے اندر راوی یہ کہتا ہے کہ بارش کی دعا حضور نے کی، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا، فرمایا حتی یرا بیاض ابطیہ، خدا کی قسم حضور نے جبہ پہنا تھا، ہم نے حضور کی بغلوں کو نور سے چمکتے ہوئے دیکھا ہے، جس کی بغلیں ایسی روشن ہو اس کا چہرہ کیسے ہو۔ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور اشفا من آبیہ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق غور کرنا گھر پر جا کر، میں بہت گندا بیکار سا آدمی ہوں، نہ میرے الفاظوں میں وہ تعبیر ہے، آپ بڑے نیک لوگ ہیں۔ غور کرنا میرے دوستوں، غور کرنا کہ جن کی بغلوں کی یہ شانیں ہیں، بولے سبحان اللہ، بغلیں ہوتی کثیف ہیں، جن کی بغل اتنی الطف ہے، چہرہ تو بغل کے مقابلے میں ہر ایک کا روشن ہوتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ چہرہ تو بغل کے مقابلے میں ہر آدمی کا روشن ہوتا ہے، میرے مصطفیٰ کی بغلیں اتنی نفیس ہیں، الطف ہیں۔ اللہ دے آپ نے یہ جو فرمایا کہ دولہا بنا کر جب کرسی پر سرکار کو بٹھایا جائے گا تو دنیا کہے گی یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا، یہ اکرام ہے مصطفیٰ پر خدا کا کہ جو کچھ خدا کا ہوا مصطفیٰ۔ میری ماں سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ میں گئی حضور کے پیچھے، بالکل یہ شفا کے مقدمے میں موجود ہے،
میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام جب بولو براز فرمانے کے لیے تشریف لے گئے تو کہتی کہ میں پیچھے گئی اور جب میں لوٹ کر آئی تو میں نے حضور سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پیچھے گئی انکا تأتینی الخلا فلا نرا شیئا او کما قال حضور میں نے اس جگہ پر کوئی چیز نہیں دیکھی سرکار نے تعجباً فرمایا اوا علمتی عائشہ یا عائشہ تو عوالم تھی یا عائشہ تجھے ابھی تک یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ میرے پیچھے پیچھے تو آئی اور درخت مل گئے عوارض بشریہ میں سب سے آلائش کی چیز جو ہے بغل مبارک سے بھی آگے آپ دیکھیے یہ علماء نے لکھا قاضی اعظم نے لکھا شرافے کے مذہب میں ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اس پر قائل ہے جاہلوں کا عقیدہ نہیں ہے یہ جاہلوں کا نظریہ تو میری ماں نے تعجباً کہا فلا نرا شیئا حضور ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی وہاں پر ساتھ میں رہنے والی ہے نا میری ماں کہا کہ ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی یا رسول اللہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ تو اوما علم تھی یا عائشہ اتنا زمانہ ہو گیا میرے ساتھ تجھے رضی اللہ عنہ تجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی ان الارض تبتلع ما یخرج من الانبیاء فرمایا تجھے نظر کیسے آتا تجھے تو ابھی تک میں نے مسئلہ بتایا نہیں ہے فرمایا نبیوں کے جسم سے جو نکلتا رب کا حکم ہے کہ زمین نگل لے اسے زمین نگل لے اسے ام المومنین کہتی ہے کہ میں نے دیکھا نظر تو کچھ نہیں آیا خوشبو کے ببکئی تھے پھول دہن پھول زخم پھول بدن پھول اور کہیں پہنچے تم کہ آپ کیا بات کرتے ہیں میری ماں کو حضور نے فرمایا عائشہ تو اب معلوم تھی عائشہ تجھے ابھی تک یہ مسئلے نہیں سمجھ میں آئے کیا دیکھنے میرے پیچھے آئی آپ سنیے حضرت مولا مرتضیٰ کو حضور نے بلایا علی جی حضور فرمایا میرا وقت قریب ہے رفیق اعلیٰ کا مجھے غسل تو دے گا شفا میں اوپر موجود ہے یہ میرے مولا کائنات اسد اللہ الغالب حل المشکلات والنوائب کا یہ جزوی ایسا اختصاص ہے اللہ اکبر ساری امت کھڑے ہو کے اسلام پیش کرتے آئے بولو نا سبحان اللہ بولو سبحان اللہ حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے فرمایا علی میرے رفیق اعلیٰ کا وقت آیا ہے اور میں اپنے رب کے قریب جا رہا ہوں دنیا سے پردہ کر رہا ہوں لیکن سن مجھے غسل تو دے گا اس سے پہلے حضرت علی کچھ کہتے تو سرکار نے فرمایا تیرے علاوہ حجرے میں کوئی نہ آئے جب آئے گا تو اس کی آنکھیں بچیں گی نہیں مسئلہ اتنا آسان ہے آسان ہے کہ بات بھی نہیں اٹھایا جائے پڑھیں آپ یہ نصوص کہاں پڑھیں آپ میں خادم ہوں میں آ جاتا ہوں مجھے بلانے آپ میں آ کر بتاتا ہوں میں نے حوالے دیے یہ کیسے آپ چھپا رہے ہیں میری ماں کو حضور نے کہا معلوم تھی عائشہ تیری کیا حیثیت ہے سید عائشہ کو فرمایا تجھے نہیں پتا چلے ابھی تک میری صحبت میں یہ بات سبحان اللہ کیا دیکھنے آئی تھی فرمایا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ فرمایا مجھے غسل تو دے گا فرمایا علی تیرے سوا کوئی کمرے میں نہ آئے الفاظ میں ابھی میرے پاس شفا موجود ہے ابھی آپ کھولیے میں شفا میں آپ کو عبارت بتا سکتا ہوں بالکل مقدمے میں چند سطروں کے بعد یہ روایت حضرت مولا کائنات کی موجود قاضی اعظم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے امت کا سب سے بڑا محدث نقل کر رہا ہے فرمایا علی تیرے علاوہ اگر میرے کمرے میں کوئی آیا اور غسل میں شریک ہوا اس کی آنکھ میں یہ طاقت نہیں ہوگی میرے بدن کو دیکھنے کی دیکھے گا علی تو تو دیکھے گا اور حضرت علی کہتا پھر میں گیا اور پھر کسی نے پوچھا کیسا لگا کیا دیکھا فرمایا غسلت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حضور علیہ السلام کے بدن پر خود پانی ڈالا فرمایا فَذَهَبْتُ أَنَا أَنظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ فرمایا میرے دل نے کہا کہ میں نے پہلے کئی میتیں نہلائی ہیں آج حضور کے بدن مبارک پر پانی ڈال رہا ہوں تو میرے دل نے کہا فَذَهَبْتُ أَنَا أَنظُرُ مَا يَكُونُ مِنَ الْمَيِّتِ میت کو منہ سے نار نکلتی ہے سبیلین سے کوئی چیز خارج ہو جاتی ہے اللہ ہمیں سوء خاتمے سے بچائے آمین اللہ ہمیں بری موت سے بچائے آمین سرکار کے ذکر کے صدقے یا اللہ ہمیں موت نہیں آمین ہماری
مولا کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما، تو ستارے ہمارے عیبوں کو پردہ ڈال، ہم بہت نکمے ذلیل و خالص ہیں، ہمارے عیبوں کو پردہ ڈال، مولا کریم ہمیں ذلت سے محفوظ فرما۔ تیرے محبوب کا ذکر تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، پھیپھڑے ہمارے تھک رہے ہیں اس وقت، مفتی صاحب کو اللہ زندگی دے اور ان کے دل کا جو مسئلہ اس کو شفا دے۔ بولنا مذاق ہوتا ہے، پھیپھڑے ہمارے نہیں ٹوٹتے، میں احسان نہیں جتلا رہا، ہم ایک سطح پر آ کر بات کر رہے ہیں کہ اس میں پھر یہ چیزیں نہیں دیکھی جاتی، یہ چیزیں میرے دوستو، اور آپ بھی کوئی کم نہیں ہیں، اتنے دیر سے بیٹھے ہیں، ٹانگیں آپ کی بھی تھک رہی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ٹانگیں تھک رہی، روح اور جوان ہو رہی ہے، روح غالب آئے گی تو ٹانگ بھی نور والی ہو جائے گی، نور والا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سنیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گئے حضرت مولا مرتضیٰ بس اختتام پر چل رہے ہیں، فرمایا کہ جب میں نے حضور کے بدن مبارک پر پانی ڈالا تو فرمایا میرے دل نے یہ کہا کہ ما یکون من المیت، میت کے جسم سے سبیلین سے جو چیز خارج ہوتی ہے میں ذرا دیکھوں، فرمایا میں نے اپنے حبیب کو ہر طرف سے دیکھا، میں نے اپنے حبیب کو سبحان اللہ ہر طرف سے دیکھا، فرمایا فقلت طفت حیا و میتا، فرمایا محبوب آپ جب ہمارے درمیان تھے آپ کی خوشبو اور کمال کا کوئی ثانی نہیں تھا، آج شریر مبارک میں کیفیت وہی ہے، کوئی بدبو نہیں، کوئی بدبو نہیں، بلکہ مولا مرتضیٰ خود کہتے ہیں کہ جیسے میں پانی بدن پر ڈالا تو ایسا تھا کہ جس طرح کی گہرے عطر کی ڈھکن کسی نے کھول دیا، فرمایا نور کے پھبکے اٹھ رہے تھے۔ حضرت مولا مرتضیٰ کہتے ہیں وَلَمْ نَجِدْ مِثْلَهَا، خدا کی قسم میں علی عربی ہوں، قریشی ہوں، ہاشمی ہوں، مطلبی ہوں، عدنانی ہوں، نسلی عربی ہوں، شوقی ہوں عطر کا، لیکن جو پھبکے حضور کے بدن سے اٹھ رہے تھے ایسے خوشبو میں نے کبھی زندگی میں نہیں سنا۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، حیدری یا نبی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی جب جوان ہوئے، سرکار کے والد جب جوان ہوئے تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا، اپنے بھائیوں سے مشورہ کیا، عبداللہ کے لیے دلہن لانی ہے، مسجد والی سائڈ پہ جس بندے کی گاڑی پارک ہے وہ موو کر لے، مسجد والی سائڈ پہ پلیز، پرلی سائڈ پہ، سوری مسجد والی سائڈ تے ٹھیک نے، مسجد والی سائڈ تے ٹھیک نے، سوری یار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مولود کی رات ہے، سید آمنہ بنت وہب، آمنہ بنت وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار اس واسطوں کے دادا نے کہا بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا ہے، واہ واہ سبحان اللہ، دلہن لانی ہے، تو کہا وہ وہب کی بیٹی جو ہے نا، کون وہب؟ کہا وہی کلاب کے بیٹے زہرا کے خاندان سے جو بولو سبحان اللہ۔ سرکار کی والدہ ہے، قربان جاؤں میں، سبحان اللہ ہے، سرکار کی والدہ ماجدہ سرکار کے 5ویں دادا حضرت سیدنا کلاب، جن کا لقب تھا حکیم، جن کا نام تھا حکیم، لقب کلاب تھا، ان کے 2 بیٹے بڑے مشہور ہیں، ایک سیدنا قصی بولو سبحان اللہ، اور ایک سیدنا زہرا۔ یہ ساری بات طبقات اپنے ساتھ میں علامہ نے کی ہے کہ زہرا کیوں کہا گیا۔ اب قصی بیٹے ہیں سیدنا کلاب کے، یعنی حضرت حکیم کلاب کے، جو سرکار کے 5ویں دادا ہیں، بولو کون؟ بولو نا سبحان اللہ۔ سیدنا سیدھا یہ سیدھا سیدنا عبداللہ، سیدنا عبد المطلب، سیدنا ہاشم، سیدنا عبد المناف، سیدنا قصی، سیدنا کلاب، یعنی حضرت عبداللہ کا نام نامی بعد میں لیا جائے تو 5ویں نمبر پر، اور سیدنا عبداللہ کے نام کے لیے جائے تو سرکار کے 6 نمبر پر، نام مبارک حکیم، لقب مشہور ہوا خاص وجہ سے کلاب۔ 2 بیٹے بڑے جرأت مند مشہور ہیں، ایک ہے قصی اور ایک ہے زہرا۔ قصی حضور کے دادا اور زہرا سیدہ آمنہ کے دادا، یعنی یہ حضور ہی کی خاندان کی ہے، بولو سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ کا نسب بیان ہوتا ہے، سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ذرا کم ہوتی ہے۔ سعد بن وقاص کا نام سنا ہے آپ نے؟
یہ سرکار کے ماموں ہیں. کیا ہے بولیے؟ یہ حضرت سیدہ آمنہ کے چچا کے بیٹے. اب آپ سنیے, حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ بیٹا عبداللہ جوان ہو گیا, بیٹی کوئی بہو دیکھیں تو کہا چلیں. کہا کس کے؟ کہا زہرا. عدنانی ہے, قریشی ہیں. جب گئے تو روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت سیدہ آمنہ کے والد گرامی جو تھے نا وہب, وہ زندہ نہیں تھے. چچا جو تھے وہ ہیب, وہ زندہ تھے. تو ان سے رشتہ مانگا اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے سیدہ آمنہ کا, اور اسی مجلس میں بیٹھ کر بات ہوتی رہی تو ان کی بیٹی کا رشتہ خود کے لیے لیا, اور ایک نشست میں باپ بیٹے دونوں کی شادی ہوئی. سبحان اللہ. یہ میلاد کی رات میں داخل بات, ایک نشست میں بیٹے اور باپ دونوں کی شادی, یعنی حضرت عبد المطلب کی بھی شادی اور حضرت عبداللہ کی بھی شادی. اب آپ کیسے؟ یعنی ایک بھائی, یعنی سیدہ آمنہ کے والد کا نام ہے وہب, اور بھائی کا نام ہے, ان کے چچا کا نام ہے وہیب. وہیب کی بیٹی سے شادی کر رہے ہیں عبد المطلب, اور وہب کی بیٹی آمنہ سے شادی کر رہے ہیں سیدنا عبداللہ, اور نکاح باپ بیٹے کا ایک ہی محفل میں ہو رہا ہے. وہاں حمزہ پیدا ہو رہے ہیں یا محمد عربی پیدا ہو رہے ہیں؟ تو سید الشہداء کی نسبت آپ نے لکھی ہے, یعنی حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں نا, تو یہ سیدہ آمنہ کے ساتھ جو نکاح حضرت عبداللہ کا ہوا, کیونکہ یہ وہب کی بیٹی ہے, اور ان کے چچا وہیب کی بیٹی ہند نام ذکر کیا گیا ہے, ان کا نکاح ہو گیا حضرت عبد المطلب کے ساتھ. باپ بیٹے کا نکاح ایک محفل میں ہوا. پھر جب بچے کی ولادت ہوئی تو عبداللہ کے گھر حضور آئے, عبد المطلب کے گھر سے بھی شہداء آئے. یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ کرم پر لی ہے. اس پر میں اپنی گفتگو اس انداز میں ختم کروں گا. دیکھو, حفاظت دو قسم کی ہے. یہ مسجد اللہ نے بنائی ہے نا, اللہ کا گھر ہے نا, لیکن اس کو کمیٹی کے سپرد کر دیا. کمیٹی والوں دیکھو, تم خیال رکھنا, قانونی تقاضے پورے کرنا کہ اس کو کوئی ڈیمولش نہ کرنے, اس کو توڑ نہ دے. اس کو کہتے ہیں تشریعی. اس کو کیا کہیں گے ہم؟ سمجھے ذرا, تشریعی. اور ایک ہے قرآن, اس کو اللہ نے کسی کمیٹی کے حوالے نہیں کیا, اس کی حفاظت خود لی. حفاظت تو مسجد کی بھی اللہ نے لی, حفاظت تو کعبے کی بھی اللہ نے لی, لیکن حفاظتوں میں فرق ہے. یعنی حفاظت لے کر ضمانت لوگوں پر دے دی. اس کو کہتے ہیں تشریعی. آسان کر کے بتا رہا ہوں کئی معنوں سے. اس کو کہتے ہیں تشریعی حفاظت. اور ایک ہے تکوینی حفاظت, جو قرآن کی, کچھ بھی کوئی کر لے نہیں کر سکتا. اللہ نے کعبے کی حفاظت تکوینی نہیں کی, بے شک حضور کی ذات کی حفاظت تکوینی کی. سنیے, آج ہمارے علماء کے درمیان مسئلہ مختلف ہی ہے کہ کعبے کی حفاظت اللہ نے ایسی اٹھائی ہے جیسے قرآن کی ہے. فرمان نہیں, کعبے کی حفاظت اللہ کی ہے, لیکن اس کو بندوں کے سپرد کیا ہوا. اور بخاری شریف میں موجود ہے کہ قیامت کے قریب ایک کالا حبشی آئے گا, کعبے کو گرا دے گا. بخاری کتاب الحج میں موجود ہے, زمین سے ملا دے گا کعبے کو. تو اس کا مطلب کعبے کی عمارت گری. مروان بن حکم, جس کا نام ہے تو میری زبان گندی ہوگی, اس کے دور کے اندر کعبے کی عمارت مخدوش ہوئی. حضرت عبداللہ بن زبیر کو کعبے کے اندر شہید کیا گیا. ٹھیک ہے, کعبے کی دیوار گری. تو کعبے کی عمارت کی حفاظت اللہ نے تکوینی نہیں کی, یعنی کعبہ بناؤ, ابراہیم نے کعبہ بنا دیا, اب کا افراد تیار کرو جو اس کی حفاظت کریں, اسبابی طور پر اس کی حفاظت کریں. تو اللہ نے کعبے کی حفاظت کو تو لوگوں پر چھوڑا ہے, تشریعی بنایا, لیکن مصطفیٰ کی حفاظت تشریعی نہیں. فرمایا کوئی کمیٹی شمیٹی نہیں. واللہ یعصمک من الناس, محبوب کے سب قرآن کو خود بچائیں گے, دنیا بھی خود بچائیں گے. یہ آیت اتری نا, تو سرکار نے خیمے سے منہ نکالا, چہرہ مبارک نکال کے فرمایا, علی کیا ہے تیرے ہاتھ میں؟ کہا حضور تلوار ہے. فرمایا عمر تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا حضور نیزہ ہے. فرمایا نہیں, اب باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں ہے, اب تم جاؤ گھروں میں جاؤ. انہوں نے کہا حضور کیسے چلے جائیں, کوئی اندر آئے اور اذیت پہنچائے. فرمایا اب یہ حفاظت تشریعی نہیں رہی, اب یہ تکوینی ہو گئی ہے. رہے گا یوں ہی, رہے گا یوں ہی, کا چرچا رہے گا. بڑے ہو جائے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش والا فصل فارغ قدر کے قلعے گرا کے جائیں گے. تقریر میں نے بھی کی, مفتی صاحب نے بھی کی. مقصد مراد جھگڑا, جدال, لڑائی, پکار, شور, مناظرہ, مباحثہ, ڈیبیٹ کرنا نہیں تھا. مسئلے پر سولوشن کی طرف جانا تھا. اور وہ سولوشن کیا تھا کہ جیسے ہے میرے آقا ایسا نہیں.